ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 51 تک کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح احکام آپ کے سامنے بیان کیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر انبیاء کے علم غیب کے حوالے سے قرآنی احکام اور آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک یعنی فرشتے ہونے کی نفی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات کے مالک و مختار ہونے کے حوالے سے بنیادی عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں اللہ رب العزت نے ان مسکینوں کا اور ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو ظاہری طور پر مسلمانوں میں فقر کا شکار اور فقر میں مبتلا تھے اور غربت کے مارے جنہیں عام طور پر سمجھا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَطْغِي الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ان مسکین مسلمانوں کو خود سے دور نہ کیجیے کہ جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. یریدون وجہ، حالانکہ وہ اسی کی رضا چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر ان کا حساب آپ کے ذمے بالکل نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی آپ کا حساب ان کے ذمے ہے. فتطردہم، تو اگر آپ نے انہیں خود سے دور کیا، فتکون من الظالمین، تو آپ غیر منصفوں میں سے ہو جائیں گے. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکین مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سے دور کرنے سے منع فرمایا. دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی ایام میں اور ابتدائی طور پر ایمان لانے والوں میں جو بڑی تعداد تھی وہ غلاموں کی تھی، یا جو مکہ مکرمہ کے نادار، مسکین اور غریب قسم کے لوگ تھے، وہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. مکہ میں وہ لوگ کہ جنہیں غریب و نادار سمجھا جاتا تھا، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لے کر آئے. ان میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمار رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو یا تو غلام تھی یا پھر انتہائی نادار، مفلس اور مسکین سمجھے جانے والے لوگ تھے کہ جو رسول اللہ پر ایمان لائے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال، یہ کچھ اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما کے آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ قریش مکہ، ان کے جو مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، ان کا گزر وہاں سے ہوا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ کے پاس وہ نہ بیٹھے اور آگے چلے گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ کے یہ کافر جو بڑے بڑے سردار تھے، یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں، لیکن ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہم ان غریبوں کے ساتھ ہمیں کوئی بیٹھا ہوا دیکھیں، اور وہ لوگ یہ کہیں کہ اتنے بڑے بڑے سردار ان غلاموں کے ساتھ، ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ ایک کام کیا کیجیے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں آئیں تو آپ انہیں اٹھا دیا کریں، اور پھر جب ہم چلے جائیں تو پھر آپ جسے چاہیں اپنے پاس بٹھائیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں یہ تحریری طور پر لکھ کر دے دیجیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم منگوایا لکھنے کے لیے آپ علیہ السلام نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی دیر میں اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان مسکین مسلمانوں کو خود سے دور نہ کیجیے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یریدون وجہہ، یہ اپنی عبادتوں سے صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. جبکہ وہ کافروں کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو دکھاوا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی عزت اور اپنے بھرم کو قائم رکھنا ہے کہ ہم سردار ہیں تو ہمارے آتے ہی جو نادار و مسکین ہیں وہ مجلس سے اٹھا دیے جاتے ہیں، ہمیں اسپیشلی ہمیں جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہمیں الگ سے وقت دیا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ کسی غریب کو کسی مفلس کو نہیں بٹھایا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ ان مسکینوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں. پھر حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یوں ہونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جب تک چاہتے ہم بیٹھے رہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے آپ تشریف لے جاتے اور ہم وہیں بیٹھے رہا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس سے بھی منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں بیٹھا چھوڑ کر بھی نہ جائیں، آپ انہیں جو ہے وہ اس طرح نہ چھوڑ کے جائیں کہ یہ مجلس میں بیٹھے رہیں اور آپ چلے جائیں. پھر حضرت خباب فرماتے ہیں اس کے بعد حضور کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ جب رسول اللہ کے جانے کا وقت ہوتا اور ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ حضور کے جانے کا وقت ہے. جب حضور کے جانے کا وقت ہو جاتا تو ہم حضور سے پہلے چلے جاتے اور پھر حضور تشریف لے جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مفلس اور مسکین مسلمانوں کا مقام و رتبہ اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بھی پابند فرما دیتا ہے کہ نہ ان کی اب آپ کے بھی کسی عمل سے ان کی دل آزاری نہ ہو. یعنی ایسا نہ تو یہ ہو کہ آپ کسی امیر کی وجہ سے آپ ان کو اپنے سے دور کریں، نہ یہ ہو کہ آپ انہیں بیٹھا ہوا چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جب چلے جائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے جائیں. یہ اس امت کے غریبوں کے لیے اور اس امت کے مسکینوں اور مفلسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت و شفقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑے بڑے سرداروں سے زیادہ عزت، بڑے بڑے سرداروں سے زیادہ تعالیٰ انہیں مقام اور رتبے سے نواز رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں چاہا؟ آپ خود بھی تو مسکینوں پر رحمت کرنے والے، شفقت فرمانے والے، سب کا خیال رکھنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں چاہا کہ آپ کافروں کو لکھ کر دے دیں کہ وہ جب آئیں گے تو آپ ان مسکینوں کو اٹھا دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جتنے کافر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ سب بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمہ پڑھنے کی خواہش کے مطابق آپ علیہ السلام نے ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہا اور ان کی بات کو ماننا چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا. دوسری چیز یہ کہ یہاں پر رب تعالیٰ نے یہ چیز ذکر فرمائی یریدون وجہہ، کہ یہ خالصاً اللہ کے لیے عبادت کرنے والے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبادتیں خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں تو وہ انسان کو جگہ سے، وقت سے، کس کے پاس کھڑے ہیں، کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کون برابر میں ہے، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. پھر انسان صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کو دیکھا کرتا ہے. پھر انسان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں لوگ اسے کیا کہتے ہیں یا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں. پھر انسان صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنی عبادتوں کو ہمیشہ جاری رکھتا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی انسان کی رضا تو مقصد ہے نہیں، نہ دکھلاوا مقصد ہے کہ 100 لوگ اگر نہیں دیکھ رہے تو ہم کام چھوڑ دیں، نہ صرف جو ہے نہ دنیا کے لوگوں میں شہرت کمانا مقصد ہے کہ اگر لوگ ہمیں نہیں جانتے، ہم لوگوں کے درمیان معروف نہیں ہو رہے، اپنی محنتوں کے باوجود، اپنے کام کے باوجود، اللہ کے دین کی خدمت کے باوجود لوگ ہمیں پھر بھی نہیں پہچانتے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت یا اللہ کے دین کا کام چھوڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ یریدون وجہہ، نیت صرف اور صرف رب کی رضا ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب رضا کی نیت ہے، چاہے وہ آپ کی نمازیں ہوں، چاہے وہ آپ کے
روزے، زکوٰۃ، حج یا قربانی جیسی عبادتیں ہوں یا نوافل عبادتیں ہوں یا ہم کئی درس قرآن میں اس جیسی محافل میں شریک ہونا ہو، یہ سب جب صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ پھر دنیا کے لوگ کیا کہتے اور کیا سمجھتے ہیں۔ پھر صرف اس ایک بات سے فرق پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کس قدر اخلاص کے ساتھ کام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام، رتبہ اور ویلیو دی جاتی ہے کہ جو کام صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب اگر یہ مفلس ہیں تو ان کے مفلس ہونے کا سوال آپ سے نہیں ہوگا کہ یہ مفلس کیوں ہیں، یا اگر مفلس ہیں اور اسلام کی اپنے مال سے خدمت نہیں کر پا رہے اپنے مسکین ہونے کی وجہ سے، اپنے غریب ہونے کی وجہ سے، تو وہ خدمت نہ کرنے کی وجہ سے آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ ان لوگوں نے دین کی اپنے مال سے خدمت کیوں نہیں کی۔ آپ کے ذمے، آپ رسول ہیں، آپ کے ذمے صرف تبلیغ کرنا ہے، لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچانا ہے۔ کافر اگر اپنے مال سے، وہ اگر اسلام لے آئے اور اپنے مال سے دین کو نفع پہنچا جائے تو اس کا بھی حساب و کتاب آپ سے نہیں ہونا، اور کوئی شخص اگر ایمان نہیں لا رہا، وہ کفر پر بضد ہے، تو اس کے کفر پر بضد ہونے کا بھی حساب و کتاب آپ سے نہیں ہونا، بلکہ یہ تمام حساب و کتاب، یہ باطنی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کے ذمے ہیں۔ آپ پر ظاہری طور پر حکم لگانا اور ظاہری احوال کے مطابق چلنا محبوب آپ پر لازم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی فرمایا۔ پھر خطاب ہوا کہ وما من حسابک علیہم من شیء، اور ان لوگوں پر آپ سے آپ کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، یعنی آپ کا کوئی حساب ان لوگوں کے ذمے بھی نہیں، یعنی جس طرح آپ ان سے بری ہیں حساب و کتاب کے معاملے میں، اسی طرح یہ مسکین، یہ نادار لوگ آپ سے بری ہیں کہ ان سے آپ کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جانا۔ فرمایا کہ فتطردہم، محبوب اگر آپ نے پھر بھی انہیں خود سے دور کیا، فتکون من الظالمین، تو آپ غیر منصفوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی انصاف نہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کے بارے میں تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی حضور مسکینوں کو خود سے دور کریں گے، تو یہ پھر حکم کیوں نازل فرمایا، یہ بات اور یہ جملہ کیوں یہاں پر ذکر ہوا کہ فتطردہم فتکون من الظالمین، کہ اگر آپ نے انہیں دور کیا تو آپ جو ہیں وہ غیر منصفوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ایسا کیوں؟ یہ ہم لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے، کہ اگر ہم نے دنیا دار لوگوں، مالدار لوگوں کو ترجیح دی اور غریب مسلمانوں کو ہم نے چھوڑا، تو پھر قیامت کے دن ہمیں ظالموں میں سے لکھا جائے گا، ہم قیامت کے دن ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اگر ہم نے کسی مسلمان سے محض اس لیے قطع تعلقی کی کہ وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے، ہم نے اگر کسی کے ساتھ میل جول، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کسی کے ساتھ سلام دعا کرنا صرف اس وجہ سے چھوڑ رکھا ہے کہ وہ مفلس و نادار ہے، تو کل بروز قیامت پھر ہمارے لیے وہی انجام ہو رہا ہے کہ جو ایک ظالم کا انجام ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ظلم ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی ناداری کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں۔ اور یاد رکھیں کہ رزق اور دیگر تمام معاملات اللہ رب کائنات کے ذمے ہیں، رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اگر مالدار ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے۔ اگر کوئی مفلس و نادار ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مفلس اور نادار رکھا ہے۔ تو ہمارا مال جب ہمارا کمال نہیں ہے تو اس مال پر اترا کر غریبوں سے دور ہونا، یا غریب رشتہ داروں سے یا غریب دوستوں سے دور ہو جانا، قطع تعلقی اختیار کر لینا، لوگوں کو اپنے مال پر فخر اور غرور کرنے کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑ دینا، یہاں تک کہ سلام دعا تک ترک کر دینا، یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظلم لکھا جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتطردہم، اگر پھر بھی آپ نے انہیں چھوڑا، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ انصاف نہ کرنے والوں میں سے ہوں گے، تو اندازہ لگائیں کہ ہمارا انجام اور پھر ہمارے ساتھ رب تعالیٰ کیا کرے گا اگر ہم نے صرف مال و دولت پر اترا کر کثرت مال کے سبب کسی قلیل مال والے کو، کسی تھوڑے مال والے کو، کسی ایسے شخص کو کہ جس کی حالت ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا میں بڑا مفلس ہے، بڑا بے بس ہے، بڑا بے کس ہے، ہم اس کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، ہم اس سے دور رہیں،
یہاں تو ہماری سوسائٹی کا حال تو یہ ہے کہ ایک بھائی اپنے سگے بھائی سے دور ہو جاتا ہے صرف اپنے مال کی رونق اور اپنے مال کے فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر، اور صرف یہ سوچ کر کہ میں مالدار ہوں اور میرا جو بھائی ہے وہ نادار اور مفلس ہے، اگر میل جول رکھا تو وہ اپنی ضرورت مجھ سے پوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے کسی بھی حکم کی یا کسی بھی طور طریقے کی اجازت نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں جو عطا فرما رہا ہے وہ غریبوں ناداروں کی مدد کرنے کے لیے ہی عطا کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مفلس و نادار شخص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ باقیوں کو نوازتا ہے، وہ ایک ہمیشہ مفلس رہتا ہے، اور باقی جب تک مل کر اس ایک کے اخراجات اٹھاتے ہیں سب کے رزق میں برکت ہوتی رہتی ہے، کاروبار ملے جلے کاروبار ترقی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ اکثر جوائنٹ فیملی میں دیکھا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جہاں 4-5 بھائی اکٹھے ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک بہت کم کمانے والا ہے تو 4 جو ہے وہ بہت اچھا کمانے والے ہیں، وہ 4 ہمیشہ ترقی کر رہے ہیں، گھر کا خاندان کا کاروبار ہے تو اس میں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی یہ سب کچھ یہ برکت یہ صرف ہماری محنت کی وجہ سے ہے۔ اور پھر جب الگ کیا جاتا ہے اس ایک کو، جب جسے نکما سمجھ کر، جسے مفلس و نادار سمجھ کر جب اسے الگ کیا جاتا ہے تو سارا کا سارا کاروبار زمین بوس ہو جاتا ہے، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کاروبار ہم جو اپنے قدموں پہ پیروں پہ کھڑے تھے اس میں صرف ہماری محنت نہیں تھی بلکہ اس میں اس کا ہاتھ بھی تھا کہ جس کے صدقے اللہ ہمیں نواز رہا تھا، جس کے صدقے اللہ ہمیں دے رہا تھا۔ تو یہاں ہمارے لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ناداروں اور مفلسوں کو دور کرنا یہ اپنے مال کی حفاظت نہیں ہے، یہ اپنے مال کو ضائع کرنا ہے۔ اگر اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں تو مفلسوں پہ خرچ کرنا شروع کیجیے، اگر چاہتے ہیں کہ مال میں برکت ہو، چاہتے ہیں کہ رزق میں فراوانی ہو، اور چاہتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں مفلسی کا شکار نہ ہو، تو پھر اپنا مال غریبوں کے لیے بے طرح خرچ کیجیے۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم شہادت بھی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ ہوں، ان کے اموال میں فراوانی کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنا مال وہ لوگوں کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور جہاں کوئی ضرورت مند مسلمان نظر آتا وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہی چیز اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کی خاطر اپنے مال کو بچانے کی خاطر ہم غریبوں سے منہ نہ موڑیں، بالخصوص غریب اگر رشتہ دار ہیں، بالخصوص اگر سگا بھائی ہے، اگر تایا زاد، چچا زاد، مامو زاد کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، خاندان میں کوئی نادان مفلس ہے، کسی قسم کا اور کوئی دور کا ہی کوئی رشتہ دار ہے، محلے میں رہنے والا، علاقے میں رہنے والا، جس کی دیوار سے دیوار ملی ہے، چاہے وہ پڑوسی ہے، یہاں تک کہ 40 گھروں تک ہم ذمہ دار ہیں کہ اگر کوئی مفلس ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ یہ یاد رکھیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم پر لازم ہے، یہ کوئی مستحب نہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے 40 گھروں تک کم از کم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اگر کوئی مفلس ہے اور اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے تو ہم اس کی مدد کریں، ورنہ کل بروز قیامت ہم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق اتنے بتائے کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو میرا وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہی چیز ذکر فرمائی۔ اس کے بعد پھر ہماری ایک بنیادی جو ہماری ذہنی ایک بیماری سمجھ لیں یا ہمارے یہاں کا ایک فتنہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے سبب آزمائش میں مبتلا کیا، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ یہ لوگ یہ کہیں کہ کیا ہم میں سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان کیا، أَلَيْسَ اللَّهُ يَعْلَمُ بِالشَّاکِرِينَ، کیا اے کافروں کیا اللہ کے شکر گزاروں کو اللہ جاننے والا نہیں ہے؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان میں سے یعنی لوگوں میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی بعض کو ہم نے دولت عطا کی، بعض کو ہم نے غریب رکھا، کسی کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تو وہ کافر رہا، کسی کو ہم نے اولاد کی نعمت عطا کی تو کسی کو ہم نے اس سے محروم رکھا، کسی کو ہم نے آس پاس لوگوں کے درمیان عزتیں دی تو کسی کو ہم نے ذلت و رسوائی کا شکار کیا۔
کسی کو ہم نے جو ہے مقام رتبوں سے نوازا تو کسی کو ہم نے سب سے محروم رکھا، کسی کی زبان میں تاثیر رکھی تو کسی کی ہم نے زبان تک، کسی کو ہم نے بولنے کی قوت تک نہ دی۔ کوئی حق کی باتوں کو سن کر عمل کرنے والا ہے تو کسی کو ہم نے ایسا بھی رکھا کہ وہ کوئی کلام سن ہی نہ سکے، یعنی ہم نے بعض کے ذریعے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اب آزمائش کیسے کہ ایک کافر کہ جو انتہائی مالدار ہے اور وہ انتہائی مالدار ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں مسلمان ہوا تو لوگ یہ کہیں گے کہ میں جو ہے میں پہلے اسلام نہیں لایا، مجھ سے پہلے غریب اسلام لے آئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار صرف اس حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکے کہ اگر ہم اب ایمان لے آئے تو لوگ کہیں گے کہ ان سے پہلے تو بلال ایمان لے آئے تھے، ان سے پہلے تو صہیب رومی ایمان لے آئے تھے جو کہ غلام تھے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ غلاموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ قریش کے بڑے بڑے سردار صرف اس حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکے، وہ مانتے تھے کہ دین اسلام برحق ہے، وہ مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن کیا وہ اس حسد کا شکار ہوئے اور اب اس حسد کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے سے محروم رہ گئے؟ کیا آج اگر ہم ایمان لے آئے تو ہم سے پہلے تو بلال جیسے غلام ایمان لا چکے ہیں، یاسر جیسے غلام ایمان لا چکے ہیں، خباب جیسے غلام ایمان لا چکے ہیں، سہیب جیسے بے وطن اور مفلس لوگ ایمان لا چکے ہیں، تو اگر ہم ایمان لے آئے تو لوگ کہیں گے کہ یہ بڑے بڑے سردار ہو کر یہ غریبوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایمان نہ لا سکے۔ یہ وہ آزمائش تھی کہ جو اللہ نے فرمائی کہ ہم نے ان سے بعض کو بعض کے لیے ہم نے آزمائش کا سبب و ذریعہ بنایا۔ پھر جن کو مال عطا کیا گیا اور دوسرے لوگ مسلمان کے جنہیں مال نہ ملا، یہ آزمائش آج ہمارے یہاں بھی ہے، اور یہ اس دور میں بھی تھی کہ جو نادان اور مفلس اور مسکین مسلمان تھے وہ کافروں کے مال کو دیکھ کے تعجب کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود رزق کی فراوانی ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آج یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ذہن میں پیدا کی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ پیچھے گھسیٹتا ہے، اسلام ترقی نہیں کرنے دیتا، اسلام جو ہے وہ آپ کو مالدار نہیں بننے دیتا۔ اگر مالدار بننا ہے تو آپ اسلامی رولز کو چھوڑیے، آپ شیکسپیئر کو فالو کیجیے۔ آپ اگر مالدار بننا چاہتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ برنارڈ شاہ کو پڑھیے، آپ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیجیے۔ آپ کو جو ہے وہ دنیا کے دیگر رائٹرز کے نام بتائے جاتے ہیں، ان کے اقوال آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر لائے جاتے ہیں، جبکہ قرآن کی آیات ان سے زیادہ موٹیویشنل ہیں، قرآن کی آیات میں اور رسول اللہ کی حدیث میں ان سے زیادہ موٹیویشن ہے، لیکن وہ نہیں بتایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں کہ جو وہاں سے آپ کو دکھائی وہ سکھائی جا رہی ہیں، جو ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں، وہ ہمارے دلوں میں مزید احساس کمتری پیدا کر رہی ہیں کہ ہم اگر قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے ہم مالدار نہیں ہو پا رہے ہیں، ورنہ دنیا کو دیکھیں، ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کر دنیا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آج ہمارے ہاں ایسی کتابیں پبلش کی جا رہی ہیں، عیسائی رائٹرز کی، یہودی رائٹرز کی ایسی کتابیں ہمارے یہاں پبلش کی جا رہی ہیں کہ 60 دنوں میں مالدار ہو جائیے اور 120 دنوں میں جو ہے وہ آپ دنیا کو پیچھے چھوڑ جائیے، آپ اپنا کانسیپٹ چینج کر لیجیے۔ اس قسم کی کتابیں، کامیاب بننے کے طریقے، مال کمانے کے طریقے، اس ٹائپ کی کتابیں ہماری سوسائٹی میں پبلش ہو کر لوگوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس حضور کی حدیث موجود ہے، ان چیزوں کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے دلوں میں احساس کمتری پیدا ہو سکے اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا سکے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہم کمزور ہیں، ہم جو ہے وہ قرآن تلاوت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم مالدار نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کتابیں پڑھ لیں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کامیاب ہونے کے بڑے سادہ سے اصول ذکر کیے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آیات میں جب اس کا ذکر آئے گا تو بیان کیا جائے گا، لیکن یہاں صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دین ہمیں ہماری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو فتنے کا باعث بنایا گیا آج کے دور میں کہ دنیا جو ہے، مغربی دنیا، وہ کرسچن ہو، عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ ہندو مت ہو، وہ دنیا میں بڑی مادی ترقی کر رہے ہیں، دنیا بھر کی 90% ایجادات جو ہے وہیں سے آ رہی ہے۔ آج ہمیں ہر چیز وہی کی بڑھائی ہوئی ہمارے سامنے آتی اور ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اور ہم استعمال کر رہے ہیں، تو ان چیزوں سے، یہ چیزیں ہمیں روک میں نہ ڈالیں، ان چیزوں سے ہم ان لوگوں کے روک میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے انہیں دنیا کا سب کچھ دے دیا لیکن ایمان کی دولت نہیں۔ ہمارے پاس ایمان کی وہ واحد دولت ہے کہ جس کے ذریعے ہم جب اس ایمان کی دولت کے تقاضوں پر عمل کرنے پر آ گئے نا، تو پھر دنیا کیا ہے
پھر قیامت تک کی آنے والی نسلیں اور قیامت تک آنے والے لوگ ہمیں یاد رکھیں گے کہ کوئی قوم اٹھی تھی کہ جس نے قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے اور رسول اللہ کی سیرت کو اپنا کر اپنے آپ کو زندہ کیا تھا، اپنے آپ کو اٹھایا تھا، اور گرتی ہوئی اور زمین بوس ہوتی ہوئی تمام تک عمارت کو ایک نئے سرے سے کھڑا کیا، اور پھر وہ عمارت اس قدر بلندی اور اس قدر اونچی بنائی گئی کہ اس عمارت کی بلندیاں وہ آسمان کو اس کی بلندیاں اور اس کے کنارے چھونے لگے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اس آیت کے اس حصے کو یاد رکھیں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 53 کا ابتدائی حصہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی کسی کو مال دیا ہے تو دوسرے کو نہیں دیا، اب وہ دوسرا جیسے مال نہیں دیا وہ تہجد گزار ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں پھر بھی مال نہیں، سامنے والا تو فرض نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس اتنا مال۔ ایک شخص جو ہے وہ ساری رات رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعائیں کر رہا ہے لیکن اسے اولاد نہیں عطا کی جا رہی۔ دوسری طرف ایک وہ شخص ہے کہ جو شرابی کبابی زانی ہے اور اس کی اولاد ہے، تو یہاں اس بے اولاد شخص کے ذہن میں یہ خیال ضرور پیدا ہوگا، یہ اس کے لیے آزمائش ہے کہ میں مانگتا ہوں اللہ سے اتنا نہیں دے رہا، لیکن ایک نافرمان کو جو ہے وہ اولاد پہ اولاد رٹانا دیا چلے جا رہا ہے۔ ایک وہ شخص کے جو مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری زندگی لوگ اسے اس کی عزت و تکریم کرنے کو تیار نہیں، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو نام نہاد لوگوں کا لیڈر بنا پھرے، لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چومنے، اس کی گاڑی تک کو بوسے دینے کے لیے اس کے پاؤں تک کو چومنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے آزمائش ہے جو مسجد میں بیٹھا دین کا کام کر رہا ہے کہ میں دین کا کام، میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، پھر بھی وہ عزت و شہرت و وقار معاشرے میں سوسائٹی میں نہیں مل رہا۔ تو یہاں رب کے اس فرمان کو یاد رکھیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، ہم نے بعض کو اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے لیے جو ہے وہ سبب بنایا ہے فتنے کا، آزمائش کا سبب اور آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہمارے دلوں سے رب تعالیٰ تقدیر، دین اور دین کے تمام مبادیات کے متعلق جو شکوے پیدا ہوتے ہیں یہ سارے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے دل و دماغ میں جو باتیں بٹھائی جاتی ہیں، ہم جو باتیں کر جاتے ہیں بعض اوقات، اور بڑی بڑی خطرناک قسم کی باتیں ہماری زبانوں سے نکل جاتی ہیں کہ آفتوں کے لیے ہمارا ہی گھر ہے، مصیبت آفتوں کے لیے ہم ہی ملے ہیں، اور دیگر جو ہے وہ انعامات کے لیے غیروں کے گھر ملے۔ علامہ اقبال نے بھی تو شکوہ لکھا تھا نا اسی عنوان پر، اور وہاں علامہ اقبال نے یہی چیزیں ذکر کی تھی کہ تیری بارگاہ میں سجدہ کرے تو غریب کرے، تیری بارگاہ میں تیرے دین کو زندہ رکھے تو غریب رکھے، تیری مسجدوں کو ہم اپنی جبینوں سے سجائیں، ہم تیری بارگاہ میں سجدے کریں، مسلمان تیری راہ میں لڑے، مسلمان تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے، لیکن تیرا پروردگار تیرا انعام جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے۔ تو وہاں پر علامہ اقبال نے اس شکوے کے جواب میں جب جواب شکوہ لکھا تو وہ سب کچھ لکھا کہ تم اپنے اعمال کو دیکھو کہ ہماری مسجدوں کو آباد کیا ہوا ہے تو کن لوگوں نے، ضعیفوں نے، نوجوان کہاں ہیں مسجدوں میں، ہماری مسجدوں کو آباد کیا ہوا ہے تو کنہوں نے، غریبوں نے، مالدار کہاں ہیں مسجدوں میں، ہمیں ہمارے دین کی خاطر اگر قربان کرنے کا جذبہ کسی کے دل میں ہے تو غریب ہے، مالدار کہاں دین کی راہ میں اللہ کی راہ میں اپنا سب کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، سوائے چند ایک کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا کر رکھی ہے، وگرنہ بیشتر مالداروں کو دیکھیں کہ آج ہماری سوسائٹی میں ایسے مالدار لوگ موجود ہیں، وہ گر چاہیں تو معاشرے سے ایک دم سے چند دنوں میں معاشرے سے غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہ محتاجی، یہ تمام تر یہ ہماری یہ جس قدر ہم بدحالی کے شکار ہیں یہ ساری بدحالیاں ختم کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ جو مالدار جو ہمارے سبب پر مسلط ہیں، آپ انہی مالداروں کو دیکھیے کہ جن میں سے اگر ایک بھی چاہے اپنے خزانوں کا منہ کھول دے تو ہمارے ملک کے سارے قرضے ادا کر دیے جائیں، لیکن آپ انہی کو دیکھیں کہ وہ مزید لوٹنے کے در پہ ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے روب میں آنے کی، مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز مزید واضح کرنا اور ایک چیز کو مزید سمجھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے ساتھ ناانصافی نہیں فرمائی، یہ بالکل کلیئر ہونا ضروری ہے۔ ہمیں رب نے مال کم دیا ہے تو یہ اس کی ناانصافی نہیں ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اور وہ کس طرح؟ کل بروز قیامت جس کو جتنا مال ملا ہے نا وہ اتنا ہی وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی ایک ایک پائی کا حساب دے گا،
اور جب تک حساب نہیں دے گا وہ کسی بھی طور پر اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ جبکہ غریب، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ جب امیر حساب دے رہا ہوگا غریب کے پلے تو دنیا میں کچھ تھا ہی نہیں، تو وہ حساب کس بات کا؟ تو جو کچھ اللہ نے اسے مختصر سا دیا وہ اس کا حساب دے کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور مالدار جتنا مالدار ہوتا ہے شیطان اسے سرکشی کی طرف اتنا ہی ابھارتا ہے۔ ایک جس کو اپنے پیٹ بھرنے کے لالے پڑے ہوں، جسے اپنے گھر والوں کا پیٹ پورا کرنے اور پالنے کے لالے پڑے ہوں، اس کا ذہن کہاں کام کرتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی قسم کی عیاشی کر جائے۔ عیاش طبیعت یہ بالعموم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کے پاس مال و زر کی فراوانی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ نے اگر ہمیں بظاہر مال سے نہیں نوازا، رب تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسی چیزوں سے نواز رکھا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی کو اس سے نہیں نوازا۔ اس کی ایک مثال لے لیجیے کہ ایک مسجد کا امام ہے اور مسجد کا امام بیٹھ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اور ایک مسجد کے ایک عام سی چھوٹی سی مسجد کے امام کے مقابلے میں آپ وقت کے کسی حاکم کو رکھ لیجیے، آپ اپنے پریزیڈنٹ کو رکھ لیجیے، آپ اپنے پرائم منسٹر کو رکھ لیجیے۔ مال و دولت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، شہرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن عزت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ملے گا۔ ایک عام سا وہ شخص کہ جو مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اللہ نے اسے کی عزتیں ضرور عطا کی ہیں کہ لوگ اس کا اگر ہاتھ بھی چومتے ہیں تو بڑی محبت سے چومتے ہیں، اور وہاں آپ کو نفرتیں ہی نفرتیں ملیں گی۔ وہاں قرب ضرور ملے گا لیکن وہ قرب عزت والا نہیں ہوگا۔ وہاں لوگ اس کے آگے پیچھے ضرور چلتے ہوں گے لیکن محض مفاد کی خاطر۔ وہاں لوگ اس کی بات ضرور مانیں گے لیکن صرف اس سے فائدہ اٹھانے کی خاطر۔ اور یہاں مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوا ایک شخص کہ جو اللہ کے دین کی تبلیغ کرے گا، یہاں لوگ کم ساتھ ہوں گے لیکن صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جو دل سے عزت کرتے ہیں، جو ہاتھ ملانے کم لوگ آئیں گے، آگے پیچھے کم لوگ پھریں گے، لیکن وہی لوگ پھریں گے کہ جو دل سے چاہتے ہوں گے۔ اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک وہ شخص کہ جسے اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہن بھائیوں کے درمیان وہ محبت عطا فرمائی جو اور کسی بھائی کو نہیں ملی ہوگی۔ اور آپ اس چیز کا تجربہ کر لیں کہ اگر 5 بھائی ہیں، 5 بہن بھائی ہیں، ان میں سے 4 کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، ایک بے اولاد ہے، تو اس ایک بے اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت جو باقیوں کے دل میں رکھی ہوگی وہ اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں نہیں رکھی ہوگی۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رزق محض مال نہیں ہے، رزق صرف مال دولت پیسہ نہیں ہے، رزق محبت بھی ہے، رزق دوستیاں بھی ہیں، رزق ہمارے آس پاس مخلص لوگوں کا ہونا بھی ہے، رزق عزت بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کوئی ایک چیز لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے بدلے جو اسے عطا فرماتا ہے وہ بے بہا ہوتا ہے، اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کا تصور بھی کسی بھی طور نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ وہ کذالک فتننا بعضهم ببعض، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا سبب بنایا، لیقولوا تاکہ یہ لوگ کہہ سکیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان کیا؟ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، تو اے کافرو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ یعنی رب تعالیٰ ان تمام فرق کے باوجود، ان تمام تفاوت کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ جو پھر بھی مفلس ہونے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزاروں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔